اس کے بعد سورۃ الرحمن کی ابتدا ہوتی ہے، اس کی ابتدا الرحمن سے ہوتی ہے۔ مشرکین اللہ کے جو یہ نام ہے الرحمن اس سے واقف تو تھے، لیکن یہ الرحمن بہت زیادہ ان کے ہاں مشہور نہیں تھا، یہ نام اتنا معروف نہیں تھا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس کو پکارتے تو رحمان کہہ کر بھی پکارتے تھے، تو یہ اعتراض کرتے تھے کہ مر رحمان، یہ رحمان کیا ہوتا ہے، یہ رحمان کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کے نام سے پوری سورت ہی نازل کر دی، جس کی ابتدا ہی الرحمن علم القرآن سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ الرحمن ہی ہے جس نے قرآن سکھایا، لوگوں کو بیان سکھایا۔ اور اس صورت میں بار بار اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی مخاطب کر کے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنی رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کئی نعمتوں کا ذکر ہے اس صورت میں، کئی نعمتوں کا ذکر ہے، اور بار بار اللہ نے فرمایا کہ کن کن نعمتوں کے تم جھٹلاؤ گے، اللہ کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، اس کائنات میں جو ہے سب کو فنا ہونا ہے، سب ختم ہو جائے گی، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، جنت کے انعامات، باغات، چشموں کا ذکر کیا، جنت کی حوروں کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد جہنم کا بھی اوپر ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ کا احسان ہے کہ پہلے ہی اللہ نے جنت کے بارے میں بتا دیا، جہنم کے بارے میں بتا دیا، تو جو عقل مند ہوگا وہ اسے فالو کرے گا، جو بے وقوف ہوگا وہ اس کی مخالفت کرے گا۔ واقعہ چونکہ اسٹارٹ ہی ہوتی ہے سورۃ اذا وقعت الواقعہ سے، واقعہ سے مراد یہاں قیامت ہے، کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور خافضۃ الرافعہ، یہ قیامت ایسی ہوگی جو کفار کو جھکا کے رکھ دے گی اور جو مومنین ہوں گے ان کو بلند کر دے گی، انہیں اونچا مقام عطا کرے گی۔ تو اس میں پھر انسانوں کی تین جماعتوں کا ذکر ہے، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، کہ انسان قیامت کے دن تین حصوں میں ہوں گے، تین جماعتوں میں ہوں گے۔ ایک جماعت تو وہ اعلیٰ درجے کے مومنین کی ہوگی جنہوں نے بہت نیک اعمال کیے ہوں گے، ان کے عقائد بھی درست ہوں گے، اللہ کے مقربین ہوں گے۔ دوسری جماعت وہ عام مسلمانوں کی ہوگی جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ بھی خوش نصیب ہوں گے۔ تیسری جماعت ان گناہگاروں کی اور مشرکین کفار کی ہوگی جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور وہ حسرت اور ندامت میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اہل جنت کے لیے نعمتوں کا ذکر ہے کہ اولئک المقربون فی جنات النعیم، باغات ملیں گے، اونچی اونچی نشستوں میں وہ بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین پاک شراب عطا فرمائے گا، اور پھل ہوں گے، پرندوں کا گوشت انہیں دیا جائے گا، حور عین عطا کی جائیں گی۔ اس کے برخلاف اصحاب الشمال کا ذکر ہے، یعنی جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یعنی وہ جہنمی ہوں گے، ان کے لیے جو ہے مختلف عذابوں کا انہیں سامنا کرنا ہوگا، گرم لو کا، کھولتا ہوا پانی اور دھواں وغیرہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اور زقوم کا جو درخت ہے اسے بھی انہیں کھانا ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف 4 عظیم نعمتوں کا ذکر کیا۔ افرأیتم ما تمنون، سب سے پہلے انسانی تخلیق کا ذکر کیا کہ یہ بتاؤ جو نطفہ تمہارا ہے جس سے تم پیدا ہوتے، اس نطفے کو تم نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا۔ پھر اس کھیتی کے متعلق بتاؤ، جس کھیتی کو تم بوتے ہو اسے اگاتا کون ہے، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ پھر پانی کا ذکر کیا کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے اتارتا کون ہے، ہم اتارتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے آگ کی نعمت کا ذکر کیا کہ جو آگ تم جلاتے ہو اس کا درخت تم اگاتے ہو یا ہم اگا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صداقت کا ذکر کیا کہ لوح محفوظ میں یہ قرآن کریم درج ہے، اور بغیر کسی کمی بیشی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اور اسے بغیر طہارت حاصل کیے کوئی چھوتا نہیں۔ تو اس کے بعد پھر منکرین بعد الموت کا ذکر ہے، جو دوبارہ زندہ ہونے پر انکار کرتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ بھئی ایک شخص جو تمہارے سامنے مر رہا ہوتا ہے اس کی روح حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے، اور تم چاہتے بھی ہو کہ وہ بچ جائے، تو کیا تم اس کی روح کو واپس لا سکتے ہو؟ نہیں لا سکتے، وہ تمہارے سامنے مر جاتا ہے، تمہارے اختیار میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، وہ ذات جو تمہیں موت دے رہا ہے اس پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو شخص بھی کثرت سے استغفار کرتا ہے اور استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر تنگی سے، ہر ڈیفیکلٹی سے ایک وے آؤٹ نکال دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک راستہ نکال دیتا ہے، اور ہر پریشانی سے، ہر غم سے اللہ رب العالمین اسے نجات دیتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار کریں، اور اس کی میننگ پر غور کرتے ہوئے، ہم تدبر کرتے ہوئے استغفار کریں کہ ہم اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ ہم نے جو اپنے پاس میں گناہ کیے ہیں، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، ہم سب سے توبہ کر رہے ہیں، اور یہ عزم کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں ان گناہوں کو کبھی نہیں دہراؤں۔ اللہ رب العالمین پر توکل کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کیے بغیر اور اپنی طرف سے محنت کیے بغیر اللہ پر بھروسہ کرتے رہیں، اور
مصیبت کے ٹل جانے اور کام کے پورا ہو جانے کا انتظار کرتے رہے، بلکہ حقیقی توکل یہ ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے بقدر مکمل کوشش کریں، محنت کریں، اسباب کو بھی اختیار کریں، اور پھر اس کے بعد مکمل طور پر اللہ رب العالمین پر اطمینان کے ساتھ بھروسہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص بھی اللہ پر توکل رکھے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہے، اللہ اس کا حامی و ناصر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العالمین آپ سے براہ راست کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ یہ کیا ہی بہترین راحت کا ذریعہ ہے اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو آپ یہ جانیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کے ساتھ ہر حال میں خیر کا معاملہ ہی ہوگا، چاہے راستہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو جائے۔ لہٰذا افسوس نہ کریں، مایوس نہ ہوں، غم نہ کریں، بلکہ کام کریں، محنت کریں، اپنی استطاعت کے بقدر کوشش کریں اور دعا کریں، اور پھر کہیں حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی۔ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور حل بہت دور ہے اور آپ کنارے تک پہنچ گئے ہیں؟ تو اس آیت کو سنیں، لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، شاید اللہ رب العالمین اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین شاید آپ کے حال کو اچانک بدل دے۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ آپ کی تنگی کو خوشادگی سے تبدیل کر دے، آپ کے درد کو رحمت سے تبدیل کر دے، اور آپ کی مایوسی کو کامیابی سے تبدیل کر دے۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ نے کسی لمحے کو آخری سمجھا اور وہی لمحہ آپ کے گمان سے زیادہ خوبصورت آغاز بن گیا۔ لہٰذا اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، جلدی نہ کریں، مایوس نہ ہوں، اور یہ نہ سمجھیں کہ دیر ہونے کا مطلب بھول جانا ہے۔ تقدیر اللہ کے منصوبے سے چلتی ہے اور وہ آپ پر آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ لہٰذا جب کبھی بھی دنیا تنگ ہو جائے اپنے دل سے کہے لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے، میں فوراً اسے جواب دیتا ہوں، لہٰذا وہ مجھے پکارتا رہے تاکہ وہ اور مجھ پر ایمان رکھتا رہے تاکہ وہ ہدایت پا سکے۔ یہ ایک دعا کی آیت آ گئی، پکارنے کی آیت آ گئی، پھر رمضان کی آیتیں شروع ہو گئی، پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے۔ تو اس جگہ پہ مفسرین نے، جو کلاسیکل تفسیر کے اسکالرز ہیں، کلاسیکل اسکالرز ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ بھئی ایسی کیا وجہ ہے کہ ابھی تو رمضان کی بات چل رہی تھی، بیچ میں اچانک دعا کی بات آ گئی، اللہ کو پکارنے کی بات آ گئی، پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے، مکمل رمضان کے احکامات ہی ہوتے، بیچ میں یہ آیت کیوں آئی؟ تو مفسرین نے یہاں نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے احکامات کے بیچ میں دعا کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ رمضان میں دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور عام دنوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین رمضان کی دعاؤں کو زیادہ قبول کرتا ہے، اور قبولیت کی ایکسپٹنس کی پاسبلٹی میں رمضان میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداع، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ یا یہ نہیں کہا کہ کوئی عالم پکارے، کوئی بزرگ پکارے، کوئی ولی پکارے تبھی میں جواب دوں گا، نہیں، پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ اب پکارنے والا جتنا بڑا گناہ گار ہو، وہ بھی ایک مرتبہ اللہ کو دل سے پکارے گا، اسی وقت اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے رمضان کا مہینہ ایسا ہے جہاں اللہ نے رحمت کے دروازوں کو کھولا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے۔ اللہ تیار ہے آپ کی مغفرت کرنے کے لیے اور آپ کو معاف کرنے کے لیے، بس انتظار ہمارے اور آپ کی توبہ کا ہے۔ ہم بس توبہ کر کے رجوع کر لیں، اللہ تو منتظر ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ میرا بندہ اور میری بندی میرے پاس کب لوٹ کر آئیں، یہ واپس لوٹ کر آئیں۔ اور اتنی اپارچونٹیز ہماری اس دنیا میں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اگر ہم ان تمام اپارچونٹیز کو ضائع کر رہے ہیں تو پھر کیا حاصل ہے؟ کچھ حاصل نہیں ہے۔ پھر رمضان میں اتنی اپارچونٹیز ہیں، عام دنوں میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وقت تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے، بس میں مکمل کروں گا، کہ عام دنوں میں رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے، کوئی ہے پکارنے والا جو مجھے پکارے تو میں اسے دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کروں۔ یہ ہر رات ہوتا ہے، رمضان میں نہیں، ہر رات ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے پورے سال یہ اپارچونٹی ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اس اپارچونٹی کو اس کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اور پھر رمضان کی اپارچونٹی الگ سے دے رکھی ہے اللہ نے، رمضان کے پورے مہینے، صحیح روایت ہے، کئی محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ رب العالمین ایک بڑی تعداد کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔
تو ہمیں اللہ سے ہر وقت امید لگائے رکھنی ہے. افطار کے وقت بھی جو ہے دعا کا اہتمام کرنا ہے. عموماً عورتوں کا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ مجبور بھی ہو جاتی ہیں بیچاری کہ انہیں پکوڑے تلنے میں وہ مصروف ہے, اس وقت دعا کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے. تو گھر والوں کو بھی سمجھنا چاہیے, مردوں کو بھی ان چیزوں کو میں کوپریٹ کرنا چاہیے کہ یہ مہینہ کھانے کے لیے نہیں ہے. ہاں جتنا آپ کر سکے اچھی بات ہے, لیکن ہر ایک کو عبادت کرنے کی توفیق دے, ایک دوسرے کا ہیلپ کرے. یہ نہیں کہ عورتیں غلام ہوتی ہیں, بیوی غلام ہوتی ہیں, بندیوں کی طرح کھٹتی رہے اور وہ کام کرتی رہے, آپ عبادت کرتے رہے ماشاءاللہ, یہ بھی نہیں. اور اسی طرح عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ نہیں کہ شوہر خالی آپ کا ATM مشین ہے اور وہ جو ہے باہر سے بازار سے سامان لاتا رہے گا اور یہ کرتا رہے. آپ گھر میں جو ہے آرام سے رہنا چاہیے اور سامنے والا میرا شوہر جیسا بھی رہ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ بھی غلط ہے. تو یہ جو زندگی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے, ایک دوسرے سے محبت کر کے, ایک دوسرے کا خیال رکھ کے اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دے کر آگے بڑھے گی. اور پھر اسی زندگی میں جب ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں گے, دنیاوی چیزوں میں بھی اور آخرت کی چیزوں میں بھی فکر کریں گے کہ بھائی میری بیوی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, میرے شوہر نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, میرے والدین نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, میری اولاد کو موقع ملا کہ نہیں ملا نماز پڑھنے کا. ان تمام چیزوں کا جب ہم لحاظ رکھیں گے تو ہمارے گھر میں ایک مبارک اور بابرکت اسلامی معاشرہ اور ماحول قائم ہو جائے گا. اور اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی برائی کرنے کو پسند نہیں کرتا, یعنی اللہ تعالیٰ غیبت کو پسند نہیں کرتا, اور کوئی کسی کی برائی بیان کرے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. الا من ظلم, سوائے اس شخص کے جو مظلوم ہو. یعنی ایک مظلوم اگر اپنے ظلم کی داستان کسی کو سنا رہا ہے, یا مثلا جو ظالم اس پر ظلم کر رہا ہے اس ظالم کی شکایت وہ مظلوم سے کر رہا ہے, تو یہ غیبت میں داخل نہیں ہے, بلکہ یہ مظلوم کا حق ہے کہ وہ حق کے لیے آواز اٹھائے, کہ اس پر جو ظلم ہو رہا ہے اور جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف وہ آواز اٹھائے. اور اس آواز اٹھانے میں وہ اگر ظالم کی برائی بیان کر رہا ہے اور اس نے جو ظلم و زیادتی اس پر ڈھائی ہے اس کو بیان کر رہا ہے, تو یہ چیز غیبت میں ہرگز داخل نہیں ہے, اس کا حق ہے. اس کے بعد یہود کے دعوے کی تردید کی جاتی ہے. یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا, سولی پر چڑھا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی اور فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, کہ اللہ ان لوگوں نے, ان یہودیوں نے نہ ہی حضرت عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان میں حفظ و امان کے ساتھ اٹھا لیا. بل رفعہ اللہ الیہ, اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی حضرت عیسیٰ کو آسمان میں اٹھایا. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی آسمان پر موجود ہے, یعنی زندہ موجود ہے جس طرح ہم اور آپ زندہ ہے, اور قیامت کے قریب زمانے میں ان کا نزول ہوگا اور وہ دجال کا مقابلہ کریں گے. لیکن یہودیوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ بھئی انہوں نے انہیں قتل کر دیا, قتل سولی پر چڑھایا انہوں نے کسی اور کو, وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے, لیکن وہ سمجھ بیٹھے کہ یہی حضرت عیسیٰ ہے. بہرحال اس کے بعد پھر کرسچنز کے عقیدہ تثلیث کی بھی تردید اللہ تعالیٰ نے, یعنی جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے, ٹرینٹی کا نظریہ ہے, کہ ان میں سے بعض فرقوں کا یہ کہنا ہے کہ العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کے 3 اجزاء ہیں, ایک جز فادر کا ہے, ایک جز ہولی اسپرٹ کا ہے, اور دوسرا جز حضرت عیسیٰ کا ہے, اور ان تینوں کے مجموعے کا نام گاڈ ہے, خدا ہے, العیاذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور اس کی تردید کی, ولا تقولوا ثلاثہ, ٹرینٹی کے عقیدے کے قائل نہ ہو, عقیدہ تثلیث کے قائل نہ ہو. اللہ صرف ایک ہے اور اللہ کی ذات اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے یا اپنا شریک بنائے. بہرحال اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہی پھر اس صورت میں ذکر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کلالہ کی میراث کا حکم ہے. کلالہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی کوئی نہ اولاد بھی نہ ہو اور والدین بھی نہ ہو, تو اب اس کی وراثت کا کیا کیا جائے گا, اس کی تفصیلات بتائی جا رہی ہے کہ ایک بہن ہو تو اسے نصف دیا جائے گا, یعنی جو کچھ بھی وہ چھوڑ کر گیا ہے, اور اس کے علاوہ 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو پھر 2/3 حصہ ملے گا, 2/3 ملے گا, اور بھائی ہو تو پھر بھائی کو وراثت مل جائے گی. بھائی بہن دونوں ہو تو مذکر مؤنث کا جو یہ قاعدہ ہے کہ بھائی کو, بیٹے کو یعنی لڑکے کو دگنا ملے گا لڑکی کے مقابلے میں, کیونکہ فائنینشیل جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لڑکوں پر دی ہے, عورتوں پر نہیں دی ہے. تو اس لیے مردوں کو دگنا دیا جاتا ہے, لڑکے کو دگنا دیا جاتا ہے, اور اس کے مقابلے میں آدھا اس کو عورت کو دیا جاتا ہے, کیونکہ مرد کو اپنے اوپر بھی خرچ کرنا ہے, اور ماں باپ ہے تو ان پر بھی خرچ کرنا ہے, اولاد ہے تو ان پر بھی خرچ کرنا ہے, بیوی ہے تو اس پر بھی خرچ کرنا ہے. تو کیا ہے کہ اب اس کے اوپر بوجھ ہے فائنینشیل, تو اس لیے اس کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زیادہ وراثت دی. اور چونکہ عورتوں کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو کسی اور پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی ذمہ داری اس پر نہیں ہے, وہ اپنے اوپر ہی صرف خرچ کرنا چاہے کر سکتی ہے, رکھنا چاہے رکھ سکتی ہے, نہ چاہے دے سکتی ہے. اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی مالی ضروریات کو پورا کرے اپنے رشتہ داروں میں سے, یعنی شوہر کا مسئلہ ہو
اولاد کا مسئلہ ہو، یہ ساری چیزیں مردوں پر ہے، اس لیے جو ہے مرد کو زیادہ دیا جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ تو اب سورۃ المائدہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورۃ المائدہ، مائدہ کہتے ہیں عربی زبان میں دسترخوان کو، کیونکہ اس سورت میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ آسمان سے آپ دسترخوان کا نزول فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ تو اس بنیاد پر، اس وجہ سے، اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ المائدہ کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والوں معاہدے کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو، خلاف ورزی نہ کرو، تم نے کوئی ایگریمنٹ کر رکھا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے۔ اب